وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ حج آیت نمبر 74. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 74. ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کے، یعنی اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوت والا اور عزت والا ہے. عزیز، عزت والا یا غالب، بے مثل غالب، طاقتور، قوی، طاقتور، قوت والا. یہ آیت سامعین اکرام تھوڑا سا اس پہ غور کریں، اہم آیت ہے. دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی تھوڑا سا اس کا اشارہ دیا تھا. دیکھیں، جب تک ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو اس کی قدر ہم نہیں کر سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. دنیا میں بھی یہ قانون ہے کہ جب تک آپ کسی بھی چیز کو پہچانیں گے نہیں، کوئی مشین ہے، جب تک آپ اس کو پہچانیں گے نہیں اور تو اس سے آپ فائدہ نہیں لے سکتے. کوئی بھی مشین ہو، پہلے تو اس کو پہچاننا ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، کس کام کے لیے ہے، کیا کام کرتی ہے، تو پھر اس کے لیے اور اگر آپ غلط سمجھ لیں چیز کی حقیقت کو تو پھر تو بالکل ہی فائدہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ ایک پریشر کوکر ہے، اس کو اگر آپ نے کپڑے دھونے کی مشین سمجھ لیا تو بس پھر بیٹھے رہیں، دھوتے رہیں کپڑے پریشر کوکر میں. میں مثال کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح سب، یعنی ساری چیزیں دنیا کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قدر جب تک ایک چیز کو آپ پہچانیں گے نہیں، اس کی قدر یعنی اس سے فائدہ نہیں لے سکتے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اب یعنی ہم جو ہے، ہم انسان محتاج ہے، آپ کو پتہ ہے.
ہر طریقے سے محتاج ہے، اپنے ہر کام میں محتاج ہے، اور زندگی انسان اکیلا نہیں گزار سکتا، یہ کسی کے سہارے زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیں ہم نے بھی توقعات لگا رکھی ہیں نا، مادے سے، میٹیریل سے، اور آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ نے اس سے توقع لگا رکھی ہے، اس پر آپ نے بھروسہ کیا ہوا ہے، یا آپ کے اولاد ہے، بیٹے ہیں، 3-4 بیٹے ہیں، آپ ان کو پڑھا رہے ہیں، آپ کا ان پہ بھروسہ ہے کہ یہ پڑھ لکھ کے کوئی کمائیں گے، میں بیٹھ کے کھاؤں گا جب بوڑھا ہو جاؤں گا، یا کوئی بھی اور چیز۔ جو ہمارا بھروسہ جو ہے، بھروسے کی میں بات کروں کہ وہ ظاہر پر ہے، اعتماد ظاہر پر ہے۔ پیسہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کی محبت میں تو بڑا شدید ہے، خیر تو ہر جو چیز جیسے فائدہ پہنچاتی ہے اس میں یہ شدید ہے۔ اب خیر تو مطلب وہ ایک جامع لفظ ہے، خیر تو آپ کے لیے خیر جو ہے وہ بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دنیاوی کے اثاثے بھی ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، زیورات ہو سکتے ہیں، آپ کے پاس کچھ ایسٹس ہو سکتے ہیں، کچھ زمینیں ہو سکتی ہیں، آپ لینڈ لارڈ ہو سکتے ہیں، تو یہ تمام بظاہر خیر ہے، اور اس خیر کی محبت میں ہم مبتلا ہیں، اور شدید محبت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ وہ پوری آیت میں اگر پڑھ دوں تو میرے خیال سے بہتر ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یا سورہ فجر کی سامعین اکرام وہ آیت ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے تو بڑے ٹوٹ کی محبت کرتے ہو۔ دیکھیں یہ غلط فہمی نہ کریں کہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ اعتماد ہے، اس غلط فہمی میں نہ رہیں، ہمیں ظاہر پر اعتماد ہے۔ آپ کی جیب اگر بھری ہوئی ہے تو پھر آپ کو اس بھری ہوئی جیب پر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، آپ کا دل خوش ہوگا، آپ مطلب خوش ہوں گے اور آپ پر اعتماد ہوں گے۔ کوئی بھی حادثہ ہو یا جو بیماری ہو، آپ کہتے ہیں میرے پاس بڑے پیسے ہیں، یہ وہ، تو ہمارا بھروسہ جو ہے وہ ظاہر پہ ہے۔ یہاں اصل میں مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ اب یہ ہے نا، اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں تو پھر اس کی آپ قدر نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ڈن ہے، یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اللہ کو نہیں پہچانا، یعنی معرفت اللہ کی نہیں حاصل کی آپ نے کہ اللہ کس ذات کا مالک ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا مدد کرنے والا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، تو یہ اگر آپ نے اللہ کو ان صفات سے نہ پہچانا تو پھر آپ اس پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ اور ایک شعر میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں، ہم نے بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے، سارا مسئلہ کہ بتوں سے، یعنی بت کیا ہے؟ ما سوی اللہ، اللہ کے سوا، اور ہمارا سارا بھروسہ جو ہے وہ میٹیریل پہ ہے، مادے پر ہے، ما سوی اللہ پہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو نہ پہچاننے کی یا کوشش نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے ایک دھوکہ کھا چکے ہیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے خبردار کیا تھا کہ تم ظاہر دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا کہیں۔ تو وہ دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ظاہر دنیا کے دھوکے میں ہمارے آباء و اجداد جو قریب کے ہیں وہ بھی صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارے آباء و اجداد سارے جو ہیں وہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا تھے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بادشاہوں کا جو زمانہ گزرا ہے
کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں، اکبر بادشاہ یا وغیرہ وغیرہ، یہ بابر اور ہمایون اور یہ اور وہ، یہ تو سارے دنیا دار تھے، دنیا کے لیے انہوں نے مہم جوئیاں کی ہیں، ورنہ آج یعنی انڈیا میں اکثریت نہ ہوتی، اکثریت مسلمانوں کی ہوتی۔ کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ انڈیا کے جو پہلے تو سارے وہ تھے نا، یعنی مسلمانوں کی حکومت تھی سارے ملک پہ جب تک انگریز نہ آ گئے، کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی اسلام کو، اسلام کی دعوت دینے کی، اور اکبر نے کس طرح بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے اپنا، تو وہ اپنی مثال آپ ہے، دین اکبری اس نے شروع کر دیا تھا، ہندوؤں سے حرم میں بس ہندو لے آیا، ہندو لڑکیوں کو لے آیا۔ تو خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں اصل دنیا میں ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دنیا میں اگر آپ اللہ کو نہ پہچان سکے تو پھر آپ اس کی جیسے کہ قدر کرنی ہے ویسے نہیں کر سکتے۔ دیکھیں سر جھکانا تو اللہ کے سامنے ہے انسان کا، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ یہ ایک مختصر بات ہے، قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ اب ایک بات میری گزارش آپ سن لیں کہ اگر اللہ کی آپ نے قدر نہ کی تو پھر آپ دنیا کی قدر کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ پھر ظاہر پر اعتماد، اللہ پر اگر آپ نے اعتماد نہ سیکھا یا نہ کیا پھر آپ ظاہر پر اعتماد کریں گے۔ اور ایک بات میں اور آپ کو کہہ دوں، یہ ایک ٹیسٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اپنا دیکھیں، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنا آپ احتساب کریں، کیا آپ کا بھروسہ دنیاوی معلومات اور یہ جو بھی اسباب دنیا جو آپ کے پاس ہیں جو بھی ہیں اس پر آپ کا بھروسہ ہے، مکمل بھروسہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں جانتے، آپ اللہ کی صفات کو نہیں جانتے، اللہ کی قدر نہیں کر رہے۔ اگر دنیاوی اسباب معلومات جو کچھ بھی ہے تو اس پر اگر آپ کا بھروسہ ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ کی آپ نے قدر نہ کی ہے، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ دیکھیں یہ معرفت یعنی پہچان اور یہ قدر تو یہ لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ معرفت، اللہ کی معرفت، یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، ہماری قوم کے لیے۔ ہم تو دنیا کی معرفت میں لگے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ نوجوان جو طبقہ ہے یہ پہچان میں لگا رہتا ہے کہ میں کس کورس میں داخلہ لوں، کون سی ڈگری حاصل کروں، کس ڈگری کا سکوپ زیادہ ہے، اس پہچان میں لگے رہتے ہیں بچے بھی اور ان کے پیرنٹس بھی۔ اور یہی بس کون بنے گا کروڑ پتی والا کھیل ہے، دنیا کا سارا کھیل یہی ہے، کون بنے گا کروڑ پتی۔ کروڑ پتی بننے کے چکر میں آپ اپنی زندگی بھی بتا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتے ہیں یہ کروڑ پتی بننے کے چکر میں۔ یہ کروڑ پتی میں ویسے ہی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی دنیا کے آپ خود دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے وجود کا آپ کو احساس بھی نہیں ہے، اور پھر آپ جو ہے اپنے بچوں کو بھی ظاہر ہے کہ وہ آپ تو اپنے یقین کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت، اچھی سے اچھی تربیت دیں گے یہ اچھی سے اچھی زبانی لفظ ہے نا، کبھی بھی آپ یعنی میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ آج کا عام جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف راغب کریں گے اور اللہ کا خیال رکھنا سکھائیں گے۔ ہمیں تو اللہ کے وجود کا احساس بھی نہیں ہے، نہ اللہ کا۔ دیکھیں میں
آہستہ سے یہ الفاظ کرو. ہمیں اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، میرے ساتھ ہے، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، میرے رب ہے، میری ضروریات پورے کرنے والا ہے، میری مشکلات میں میرے کام آنے والا ہے. یہ اعتماد و بھروسہ ہم پر نہیں ہے. تو بس کہانی ختم ہے ہماری. پھر تو آپ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں. شیطان کیا، وہ اپنی مرضی چلائی اس نے. جب حکم ہوا تو حکم کے مقابلے میں اس نے اپنا خیال ظاہر کیا اور حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو مردود ہو گیا. اور ایک بات میں آپ کو اور نوٹ کروں، اگر آپ نے اللہ کی پہچان حاصل نہ کی تو آپ اس کی قدر بھی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے اللہ کو بلا کر زندگی گزاری جیسا کہ آج کا مسلمان گزار رہا ہے، اللہ کو بلا کر زندگی گزار رہا ہے، تو آخرت تو آپ کی گئی، ختم ہو گئی، آپ کی کہانی ختم ہو گئی. کہاں کا ایمان، کہاں کا اسلام، کہاں کا قرآن، کون سی جنت، کون سی دوزخ، آپ کا تو اس پہ کسی بات پر یقین نہیں ہے ہمارا، ذرہ برابر. تو باقی تو رسمی چیزیں ہیں ساری، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مسجدیں آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. اس آسمان کی چھت کے نیچے اس دور کی شریر ترین مخلوق، اس دور کے علماء ہوں گے. فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا. آپ دیکھ لیں کیا بیان ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے. مسئلہ تو سارا توحید کا ہے، اللہ اکبر کہنے کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا ہے. سارا مسئلہ یہ ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مسئلہ ہے. لیکن یہ مسائل ہمارے یہاں نہیں ڈسکس ہوتے. کہانی، جو واز شروع ہوتا ہے کہانی پہ، ختم ہوتا ہے کہانی پہ. ایک واز میں 4-5 کہانیاں. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک دفعہ میں انڈیا گیا تھا، ایک دفعہ ادھر گیا تھا، ایک دفعہ ادھر گیا تھا. قصے کہانیاں ساری بس، اور ضعیف روایات اور من گھڑت باتیں اور جھوٹی تسلیاں. یہ مجھے بڑا دل دکھتا ہے کہ بعض علماء جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو، تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، بس تم بخشے گئے. کوئی بات ہے، کوئی تک ہے اس بات کی؟ اصل چیز تو کلمہ طیبہ ہے، وہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، نہ اس کو جانتے ہیں آپ. تو کیسی بخشش، کیسی مغفرت، کیسی شفاعت؟ بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے. بہرحال اچھا، اس میں یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 74، ان اللہ لقوی عزیز. قوی کا مطلب مضبوط، قوت والا. ساری قوت کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ ہے. عزیز بے مثل غالب، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کر گزرتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کر سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا، تو آپ دیکھ لیں قصہ کہاں سے شروع ہوا. بھائیوں نے آپس میں سنگن کرنے لگے. ان ابانا، یعنی وہ احب من اخینا ونحن عصبہ، کہ یہ تو یعقوب جو ہے ہمارا ابا جو ہے، یہ تو یوسف سے ہم بڑی محبت کرتا ہے. پھر وہ ترکیب لگانے لگے کیا کریں. تو پھر کسی نے کہا قتل کر دو، کسی نے کہا نہیں، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین. تو اسی طرح کیا. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹا خون لگا کے لے آئے.
اور یعقوب علیہ السلام کو اپنی کہانی سنا دی۔ تو یہ دیکھیں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا، تو کہانی یہاں سے شروع ہوئی، اور پھر کہاں گئے، کہاں بکے، کہاں تربیت، اور پھر آپ دیکھ لیں کیسے وہ بادشاہ نے خواب نہ دیکھتا تو یوسف علیہ السلام جیل میں نہ جاتے، وہ قیدیوں کو تعبیر نہ بتاتے۔ یہ ساری کڑیاں یہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو دیکھیں خالص اللہ پر بھروسہ، اس پر اعتماد، اس سے جڑ جانا، اس کو اپنا رب تسلیم کر لینا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس وقت آج کا مسلمان جو ہے یہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، اللہ سے اس کو کچھ امید نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے حرام نہ کیا تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رشوت نہ لی، حرام نہ کیا، کرپشن نہ کی، بے ایمانی نہ کی، دھوکہ نہ دیا، تو پھر تو میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ سارا معاشرہ ایسے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ آپ یعنی خود سمجھدار ہیں، آپ خود سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کا جواب تو ایک واضح ہے، کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری منزل ظاہر ہے، اصل کامیابی ہماری نظر میں دنیا کی کامیابی ہے۔ اس کے لیے جو بھی ہتھ کنڈا، جو بھی طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو پھر دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں، یہ یعنی اس کا جو طرز تخاطب ہے، آیت نمبر 74 جو ہم پڑھ رہے ہیں، ما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی تو یعنی انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے یا تھا، ایسے تو نہیں پہچانی۔ یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یہ آج کے مسلمان کے بارے میں۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو اللہ کی قدر، ہم نے تو اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، مجھے معلوم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری منزل تو اللہ ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو آخرت کو ترجیح دے دی ہے دنیا پر، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے تو دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا فائدہ میری منزل مقصود نہیں ہے، مجھے تو اللہ کی رضا درکار ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، میرا تو اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، میں تو اللہ ہی کی اطاعت میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ کہیں بھی تو یہ جھوٹ ہوگا۔ دیکھیں اس وقت ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ ساری جھوٹ کے پلندے پر مشتمل ہے، جھوٹ سے ختم ہوتی ہیں اور جھوٹ پر ختم ہوتی ہے۔ ہماری نماز جو ہے، نماز ہماری اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور ہر رکن میں آپ تقریباً اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں آپ کیا کہتے ہیں، رکوع میں کیا کہتے ہیں، سارا جھوٹ۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، آپ تو رب کو بڑا نہیں جانتے، آپ تو رب کو اعلیٰ درجہ تو نہیں دینے کے لیے تیار، یہ تو زبان ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں بہت ہی ہماری حالت جو ہے ناگفتبے ہے، بہت ہی خراب حالت ہے، ہم تیزی سے پستی کی طرف جا رہے ہیں، ہم روبا، یہ قوم، یہ مسلمان قوم روبا زوال ہے، اور تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہے اگر یہی حالت رہی۔ اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، اللہ کی یاد سے جس کا دل غافل ہو گیا وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو گیا، یہ بات نوٹ کر لیں، جس کا دل بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو گیا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی دعا فرمائی ہے، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم او کما قال، درہم
دینار کا بندہ تباہ ہو جائے، درہم کا بندہ تباہ ہو جائے۔ یہ کس کے لیے بد دعا کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اپنی امت کے ناشکرے لوگوں کے لیے کی ہے، جو اس کی امت کے ناشکرے لوگ ہیں، جو درہم و دینار کے بندے ہیں، جو اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ سے واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی زندگی عام 1.5 ارب مسلمان اللہ کو بھول کر زندہ ہیں، اور اسی طرح یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ خالص اللہ کی بندگی، اللہ کو منزل بنا لینا، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دینا، اور مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، یہ بعید از قیاس ہے آج کے مسلمان کے بارے میں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پھر فضول ہو جاتی ہیں۔ خیر، میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، غالب ہے، بے مثل غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو کون ہے وہ جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ تو یہ دیکھیں، ہم سب ایک دھوکے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آخری الفاظ کہہ رہا ہوں اس درس کے، ہم ایک دھوکے والی زندگی، ایک زبردست دھوکہ ہے ظاہر کا، اور اسی ظاہر کی محبت میں ہم فنا ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اسی کیچڑ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ کوئی ہمیں اگر آواز دے تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم